السلام علیکم۔ لبنان میں ایک مندر کے سٹرکچر پر کچھ ایسے پتھر لگائے گئے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی دماغ دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک پتھر کا وزن 3 بلیو ویل جتنا وزنی ہے اور حیرت انگیز طور پر ان کو بڑی مہارت سے ون پیس میں نہ صرف کاٹا گیا بلکہ 1.5 کلومیٹر دور سے ٹرانسپورٹ بھی کیا گیا، وہ بھی ہزاروں سال پہلے۔ لیکن مسٹری یہ ہے کہ آج تک انسانوں کی کوئی ایسی سیویلائزیشن نہیں گزری جو اتنے بڑے پتھر کاٹنے کے لیے مشہور ہو۔ کیا تاریخ میں کوئی ایسی سیویلائزیشن بھی گزری ہے جن کے پاس وہ نالج تھی جو آج ہمارے پاس نہیں ہے؟ ان پتھروں کی جانچ پڑتال کے لیے جرمن آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم نے پتھر کے اس کان پر ایکسکیویشن کرنا شروع کی جہاں سے یہ پتھر لائے گئے تھے۔ وہاں آج بھی ایک انکمپلیٹ پتھر موجود ہے جس کا وزن 1200 ٹن بتایا جاتا ہے، یعنی قریب 4 بوئنگ 747 جتنا۔ یہاں کھدائی کرنے کے بعد آرکیولوجسٹ کی ٹیم کو زمین کے اندر کچھ ایسے ثبوت ملے جن پر یقین کرنا کافی مشکل ہے۔ دوستوں، لبنان کی بیکا ویلی کے ایسٹ میں بالبیک نامی شہر ہے جہاں رومن ایمپائر کے کچھ کھنڈرات کو لوگ دنیا بھر سے دیکھنے آتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اوپر سے دکھنے والی یہ کھنڈرات بنے تو رومن ایمپائر کے دور میں تھے، لیکن اس کے نیچے آرکیولوجسٹ کو کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جن کا رومن ایمپائر کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، کم از کم ابھی تک تو کوئی کنیکشن بھی نہیں ہے۔ یہاں اینشنٹ رومنس کا بنایا گیا ایک مندر ہے جسے ٹیمپل آف جوپیٹر کہا جاتا ہے۔ یہ مندر آج بھی رومن ایمپائر کی آرکیٹیکچر، ان کے ہنر کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اس مندر کی کنسٹرکشن کے نیچے بہت بڑے پتھروں کی فاؤنڈیشن پائی گئی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ ون پیس میں نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کو بڑی مہارت سے ایسے جوڑا گیا کہ یہ ایک ہی لگے، لیکن مختلف ٹیسٹس کرنے کے بعد یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک ہی جائنٹ پتھر ہیں۔ یہ پتھر جنہیں بعد میں ٹریلیتھوس کا نام دیا گیا، جن کی لمبائی 62 فیٹس، اونچائی 14 فیٹس اور 12 فیٹس چوڑائی میں۔ حیرت انگیز طور پر صرف ایک پتھر کا وزن 900 ٹن ہے۔ اتنے بڑے پتھر کو ایکوریٹ بلاک میں کاٹنا اور اس کو 30 فٹ اوپر اٹھا کر رکھنا انسانی تاریخ میں شاید پہلی بار ہی کیا گیا تھا۔ ان پتھروں کی سائز اور وزن کا اندازہ لگانا ہو تو ایک پتھر 9 لاکھ kg کا ہے، یعنی دنیا کے سب سے وزنی جہاز اینٹونوو AN-225 مریا سے بھی 1.5 گنا زیادہ بھاری ہے، اور پیرامڈ آف گیزا کی کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والے سب سے بڑے پتھروں سے بھی 10 ٹائمز بڑا۔ ان کے اتنے بڑے سائز کے باوجود ان پتھروں کو کسی نہ کسی طرح کان سے یہاں تک ٹرانسپورٹ کیا گیا، جو یہاں سے قریب 1.5 کلومیٹر دور ہے، اور پھر ہیلیوپولیکس کمپلیکس کے 400 ٹنز کے بلاکس کے اوپر رکھا گیا، جس کے اوپر بعد میں کمپلیکس کی دیواروں کو چھوٹے چھوٹے بلاکس رکھ کر کھڑا کیا گیا۔ جس ایکیوریسی سے پتھروں کو کاٹ کر جوڑا گیا وہ واقعی کافی غیر معمولی کام ہے، خاص طور پر اس دور کے لیے جب ماڈرن مشینری کا تصور کرنا بھی مشکل تھا، کیونکہ ان کے بیچ میں کاغذ جتنا فاصلہ بھی نہیں ہے۔ رومن سٹرکچرز میں دیکھا جائے تو ان کا فوکس خوبصورتی پہ زیادہ ہوتا تھا، وہ اپنی سکلز دنیا کو دکھانا چاہتے تھے، لیکن ان کے برعکس ٹریلیتھوس کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ دفنانے کے لیے یہاں رکھا گیا تھا، کیونکہ فاؤنڈیشن کا یہ حصہ پہلے زمین کے اندر دفن تھا۔ یہ دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کوئی سیویلائزیشن اتنا بڑا کارنامہ انجام دیتی ہے تو وہ اس کو چھپائے گی ہی کیوں؟ اینشنٹ رومنس جو اپنی ہر ایک سکلز کا ریکارڈ رکھنے کے لیے مشہور جانے جاتے ہیں، تو ان ٹریلیتھوس کو کان سے لے کر آنے اور ان کو اٹھانے کے بارے میں رومن ڈاکومنٹس میں اس کا کہیں بھی ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سائٹ کی کنسٹرکشنز پوری طرح رومن ایمپائر نے نہیں کی، بلکہ انہوں نے بنی بنائی فاؤنڈیشن کے اوپر اپنا مندر کھڑا کیا۔ اس کے علاوہ ہسٹورینز کے مطابق رومنس کے پاس جو سب سے بڑی کرین موجود تھی وہ صرف 60 ٹن کا وزن اٹھا سکتی تھی، جس کی وجہ سے یہ انتہائی ناممکن ہے کہ وہ ان 900 ٹن وزنی پتھروں کو اٹھا سکے۔ اور رومنس جن پتھروں کو بھی کرین سے اٹھاتے وہ ایک خاص شکل کا سوراخ کرتے جسے لیوس ہولز کہا جاتا ہے، لیکن ایسے کوئی سوراخ ہمیں ٹریلیتھوس میں نہیں ملے۔ اگر رومنس کی کامن انجینئرنگ ٹیکنیکس کا کوئی ریکارڈ ٹریلیتھوس کو کاٹنے، اٹھانے اور یہاں تک لانے کے بارے میں موجود نہیں تو پھر اتنی مہارت سے یہ کام کس نے انجام دیا؟ ٹیمپل آف جوپیٹر کی اصل فاؤنڈیشن آخر بنائی کس نے تھی؟ ٹیمپل آف جوپیٹر کے دوسرے پتھر فنیشنگ کے ساتھ لگے ہیں، جبکہ ٹریلیتھوس کی فنیشنگ بھی نہیں ہے اور ان پر ونڈ اور سینڈ کی ایلیوژن کے اثرات واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہزاروں سال پہلے سے یہیں پر پڑے تھے۔
کئی ہسٹورینز کا خیال ہے کہ ان سب چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ٹریلیتھونز رومن ایمپائر کے دور کے نہیں بلکہ یہ 12,000 سال پرانے ہیں، یعنی رومن ایمپائر سے بھی 10,000 سال پہلے۔ جو کام آج کے ماڈرن دور میں بھی کرنا ناممکن سا لگتا ہے، وہ آخر اس وقت کس سویلائزیشن نے کیسے کیا تھا؟ یہ ایک ایسا راز ہے جس کے بارے میں آرکیولوجسٹ ابھی تک کچھ نہیں بتا سکے۔ بالبیک میں صرف یہی ٹریلیتھونز ہی نہیں جو انسانی دماغ کو چکرا کر رکھ دیں۔ ٹیمپل آف جوپیٹر کے کمپاؤنڈ میں کئی مقامات میں اس طرح کے بڑے پتھر دیکھے جا سکتے ہیں۔ سٹیئرز کے برابر میں 800 ٹن کے اس پتھر کو دیکھیں، جس کو صرف ہلانا تک بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ساؤتھ وال پہ، جہاں 400 سے لے کر 800 ٹن کے بے شمار بلاکس پائے جاتے ہیں۔ کچھ زمین کے اوپر ہیں تو کچھ زمین کے نیچے، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ یہ زمین میں کتنی گہرائی میں ہے۔ اس کے بیچ کی فٹنگ بڑی صفائی کے ساتھ کی گئی ہے، اور بارڈر پہ بنی یہ لائن 1 ملی میٹر سے بھی چھوٹی ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد یہ کام اور بھی زیادہ پیچیدہ دکھائی دیتا ہے۔ ان پتھروں کی سرفیس پہ کچھ عجیب و غریب نشانات موجود ہیں، جیسے آج کل کی ماڈرن مشینری مائنری کی وجہ سے بنتے ہیں۔ ان نشانات کی لمبائی قریب 10 فیٹ تک ہے۔ یہ ایک دوسرے سے بالکل پیرالل ہے۔ پرانے دور کے ٹولز کی بات کی جائے تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس قسم کے نشانات بنا سکے۔ کم از کم ہسٹورینز کے ریکارڈ میں تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کے ٹول مارکس چائنا میں ینگشن کوئری کے پتھروں پر بھی دیکھے گئے ہیں، جہاں پر ایک 16,000 ٹن وزنی پتھر کا بلاک موجود ہے، جس پر ٹھیک اسی طرز کے نشانات موجود ہیں جو کہ بالبیک کے پتھروں پر ہیں۔ اسی طرح جارڈن کے قدیمی شہر پیٹرا میں بھی ایسے ہی نشانات دیکھے گئے ہیں۔ پہاڑ کے پتھروں کو کاٹ کر یہ شہر بھی کم از کم 2300 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ کمپیریزن کیا جائے تو یہ نشان آج کل کی ماڈرن مشینری جیسے ہی ہیں، یعنی زمانہ قدیم میں بھی ایسی ٹیکنالوجی تھی جو آج کی ماڈرن مشینری کی طرح پتھروں کو کاٹ سکتی تھی، پر ظاہر ہے اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ابھی تک ہسٹورینز کے پاس موجود نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کان پر جہاں سے اصل میں یہ بالبیک کے پتھر لائے گئے تھے، جس میں ٹریلیتھونز بھی شامل ہے۔ بالبیک کوئری ٹیمپل آف جوپیٹر سے قریب 1.5 کلومیٹر دور ہے، جو کہ ایک لائم سٹون کی کان ہے۔ یہاں آدھے کٹے ہوئے پتھر ابھی تک موجود ہیں۔ یہ زیادہ حیران کن ہے کیونکہ یہ ٹیمپل آف جوپیٹر اور کمپلیکس میں لگائے گئے پتھروں میں سب سے بڑے ہیں۔ کان میں موجود یہ آدھا کٹا ہوا پتھر پریگننٹ ویمن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا یہ نام کیسے پڑا، اس کے بارے میں کئی کہانیاں موجود ہیں۔ 68 فیٹ لمبا، 40 فیٹ اونچا، 40 فیٹ موٹا، ایریا کے حساب سے اس کا وزن 1200 ٹن کیلکولیٹ کیا گیا ہے۔ یہ پتھر ایک اینگل پر پڑا ہوا ہے، جبکہ اس کا نچلا حصہ ابھی بھی کان کے پتھر سے جڑا ہوا ہے۔ جنہوں نے بھی اس کو اس شیپ میں کاٹا ہے، ان کو اس کا نچلا حصہ الگ کرنے کا موقع نہیں ملا، اور شاید بیچ میں ہی ان کو یہ کام چھوڑنا پڑ گیا، ورنہ یہ پتھر بھی شاید ہمیں ٹیمپل آف جوپیٹر کی سائڈ کو ہی دیکھنے کو ملتا۔ اس پتھر کے باٹم پر آج بھی اسی طرز کے نشانات موجود ہیں جو ٹیمپل آف جوپیٹر کے دوسرے پتھروں پر دیکھے گئے۔ سوئٹزرلینڈ کے جنگفرو پارک میں پریگننٹ ویمن سٹون کا ایک ماڈل رکھا گیا ہے، جس کے گرد کچھ ماڈرن کرینز کے ماڈل رکھے گئے ہیں۔ دکھانے کا مقصد ہے کہ پریگننٹ ویمن سٹون کو آج کے دور میں اٹھانا ہو تو 20 کرینز مل کر یہ کام کر سکتی ہیں، وہ بھی تب جب پتھر کے آس پاس 50 یا 70 فیٹ تک کرینز کھڑی کی جا سکے۔ پہلے پریگننٹ ویمن سٹون آدھا زمین کے اندر دھنسا ہوا تھا، لیکن 2014 میں آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم نے ایکسکیویشن کرنا شروع کی تو معلوم ہوا کہ اس پتھر کا باٹم آج بھی کان سے جڑا ہوا ہے، یعنی ہزاروں سالوں تک ایسے ہی پڑے رہنے کی وجہ سے مٹی کی لیئر نے اسے زمین کے اندر دھنسا دیا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مٹی کا صرف 1 انچ تقریباً 100 سالوں کے درمیان جمع ہوتا ہے۔ پریگننٹ ویمن پتھر کی پرانی تصویروں کو اگر دیکھا جائے تو تقریباً یہ 10 فیٹ تک اندر دھنسا ہوا ہے، یعنی 120 انچ، اور اگر 1 انچ 100 سال کے برابر ہے تو 120 انچ جمع ہونے میں قریب 10,000 سالوں سے بھی زیادہ کا وقت لگا ہوگا۔ اتنا پہلے سٹون ایج میں اتنا چیلنجنگ ٹاسکس کرنے کے بھی انسان قابل تھے، یہ سوچنا اور سمجھنا کافی مشکل ہے۔ 2014 میں جب اس پتھر کے لیے ایکسکیویشن کرنا شروع کی گئی تو ایک اور حیران کن چیز سامنے آ گئی، ایک اور ہڈن سٹون۔
दूसरा पत्थर प्रेग्नेंट वुमेन स्टोन के बिल्कुल बराबर ज़मीन के अंदर धंसा हुआ था, जो एस्टिमेट्स के मुताबिक 1650 टन वज़नी है। फॉरगेटन स्टोन नाम से पहचाना जाने वाला ये पत्थर किसी भी कान से निकाला जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर का ब्लॉक है। ये तो सिर्फ ब्लॉक का वो हिस्सा है जो ऊपर से ही नज़र आ गया। कान के अंदर और कितना डीप और क्या क्या छुपा हुआ है, इसके बारे में फ़िलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये पत्थर आज के साइंटिस्ट, जिनमें इंजीनियर्स और आर्कियोलॉजिस्ट भी शामिल हैं, उनके लिए एक मिस्ट्री बना हुआ। इसकी वजह यह है कि जो तरीके इसको काटने, ट्रांसपोर्ट करने और बिल्कुल सही जगह पर रखने के लिए इस्तेमाल किए गए, वो किसी भी मशहूर कदीम सिविलाइजेशन, हत्ता कि आज के बिल्डर्स के लिए भी आसान नहीं लगते। इसके अलावा इस कान से बाल्बिक तक का सफ़र पहाड़ों की वजह से ना सिर्फ ऊपर की तरफ है बल्कि बहुत खुरदरा भी है। ऐसा कोई सबूत भी नहीं मिला कि कदीम दौर में इन पत्थरों की ट्रांसपोर्ट के लिए कोई सीधा रास्ता बनाया गया हो जिससे पत्थरों को खींचना आसान होता हो। ना सिर्फ इतना कि बाल्बिक की साइड पर यह वज़नी पत्थर पहचानने के बाद इसको इतनी बारीकी से कैसे उठाया गया होगा। मान भी लिया जाए कि एंशिएंट बिल्डर्स ने पुली सिस्टम का इस्तेमाल किया होगा, तो भी पत्थरों पर कोई ऐसे निशानात नहीं मिलते जो किसी पुली सिस्टम के लगने का इशारा दे रहे हैं। बाल्बिक की ये दिकामत पत्थर हमें एक कदीम सिविलाइजेशन का इशारा देते हैं। ये वो दौर या जब इंसानों का कद काफ़ी बड़ा था और इनका जिस्म काफ़ी मजबूत था। मुख्तलिफ रिलीजियस बुक्स जैसे बाइबल, कुरान और हिंदी स्क्रिप्चर में ऐसे इंसानों का जिक्र है जो काफ़ी लंबे और ताकतवर थे। उनके पास ऐसी पावर्स थी जो किसी फिक्शन मूवीज़ में सुपर हीरो के पास होती हैं। मुख्तलिफ किताबों में इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि बाइबल में इनको नेफिलिम कहा गया है, कहीं पर इनका कद 450 फीट्स बताया गया है, तो कहीं पर 100 फीट्स तक बताया गया है। और इन सिविलाइजेशन के लिए इन पत्थरों को उठाना और काटना कुछ मुश्किल नहीं रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।